بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا دن ہے اور لاکھوں فرزندان توحید غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو یوم عرفہ کی خاص فضیلت جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو عرفہ سے زیادہ آگ سے آزاد کرتا، یعنی اس عرفہ کے دن عرفات میں اللہ تعالیٰ سال کے تمام دنوں کے مقابلہ میں سب سے بڑے اور وسیع پیمانے پر گناہگار بندوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اور بلا شبہ اس دن اپنی رحمت و مغفرت کے ساتھ بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے حج کرنے والوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی مجھ سے مانگیں گے طلب کریں گے میں آج ان کو وہ سب کچھ دوں گا۔ عرفہ ایک مخصوص جگہ کا نام ہے اور عرفات اس کی جمع ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 25 کلومیٹر اور مینا سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایک وسیع و عریض میدان ہے جو اپنے 3 اطراف سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ درمیان میں اس کے شمالی جانب جبل رحمہ ہے۔ 9 ذوالحجہ کو بھی عرفہ کہتے ہیں۔ یوم عرفہ یعنی میدان عرفات میں 9 ذوالحجہ کی دوپہر سے غروب آفتاب تک کچھ دیر کا قیام حج کا رکن اعظم ہے جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ عرفات کے مبارک میدان میں ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو جو رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا خاص دن ہے، جب لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بندے اللہ کی طلبی پر لبیک اور تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے فقیروں اور محتاجوں کی صورت بنا کر وہاں جمع ہوتے ہیں اور اس کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی عنایات اور بخشش کے طالب ہوتے ہیں، اس کے حضور میں اپنے اور دوسروں کے لیے رحمت اور مغفرت کے لیے دعائیں آوزاری کرتے ہیں اور اس کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، تو یقیناً وہ ارحم الراحمین کی رحمت کا اتھا سمندر جوش میں آ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے مطابق گناہگار بندوں کی مغفرت اور جہنم سے رہائی و آزادی کے وہ عظیم فیصلے فرماتا ہے کہ جس سے شیطان بھی جل بن کے رہ جاتا ہے اور اپنا سر پیٹ لیتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، شیطان کسی دن بھی اتنا ذلیل، اتنا خوار، اتنا ددکارا اور پھٹکارا ہوا اور اتنا جلا بھونا نہیں دیکھا گیا جتنا کہ وہ عرفہ کے دن ذلیل و خوار اور جلا بھونا دیکھا جاتا ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ وہ اس دن اللہ کی رحمت کو موسلادھار برستے ہوئے اور بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے بندوں سے بے انتہا قریب ہوتی ہے۔ میدان عرفات کا یہ عظیم اجتماع اتنی برکات اور خصوصیات کا حامل ہوتا ہے کہ ان کا بیان ممکن نہیں۔ کتنے ہی اللہ کے بندے اس مبارک اجتماع کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں اور اللہ کے یہاں مغفرت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں کی زندگیوں کو یہ اجتماع توحید خالص کے رنگ میں رنگ دیتا ہے اور اللہ ان کے بارے میں آتش دوزخ سے رہائی کا فیصلہ اسی طرح فرما دیتا ہے جس طرح میدان حشر میں وہ بہت سے لوگوں کے بارے میں مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ حج کے اس عظیم اجتماع کا روز حشر سے قریبی تعلق ہے۔ یہ اجتماع میدان حشر میں ہمارے کھڑے ہونے کی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ عظیم اجتماع جو رجوع اللہ اور اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کی حاضری کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدگی کا اظہار فرشتوں کے درمیان ان الفاظ میں کرتا ہے کہ یہ میرے بندے
کس مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ یقیناً میری رحمت تو مغفرت کی طلب اور میرے حکم کی تعمیل کا جذبہ ہی جو انہیں یہاں کھینچ کر لایا ہے۔ اور رہے غیر حاجی، ان کے لیے عرفہ کا روزہ دراصل اس دن کی ان رحمتوں اور برکتوں میں شریک اور حصہ دار ہونے ہی کے لیے جو عرفات میں حجاج پر نازل ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے جو صاحب ایمان بندے حج میں شریک نہیں ہو سکے وہ اس دن روزہ رکھ کر اس دن کی خاص الخاص رحمتوں اور برکتوں میں کسی درجے کا حصہ لے۔ یہ بھی یاد رہے کہ 9 ذو الحجہ جیسے عرب شریف، سعودی عربیہ خاص طور پر اور دیگر ممالک میں 9 ذو الحجہ جو ہے وہ ایک دن پہلے ہوتی ہے، اور پاک و ہند بر صغیر میں 9 ذو الحجہ جو ہے وہ ایک دن بعد میں ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی کوئی رہ رہا ہے 9 ذو الحجہ جو ہے وہ ان کے لیے یوم عرفہ ہے، تو اس دن وہ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ اس کی برکات جو ہیں وہ حاصل کر پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں برکتیں حجاج اکرام پر برستی ہیں ان کا حصہ اس بندے کو بھی مل جائے گا وہ جو یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس فضیلت کا مستحق بنائے اور جہنم کی آگ سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔